وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور آپ یاد کریں ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یہ کہ مجھ کو پہنچائی ہے شیطان نے بہت سخت تکلیف اور عذاب۔ ارکض برجلک، مار تو اپنا پاؤں، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ پانی ہے ٹھنڈا پینے کے لیے اور نہانے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے عطا کر دیا اس کو اس کا اہل اور اس جیسا اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور پکڑ تو اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک تنکوں کا مٹھا۔ فَاضْرِب بِهِ، پس تو مار اس کو اس کے ساتھ۔ وَلَا تَحْنَثْ، اور نہ تو اپنی قسم کو توڑ یا قسم کے خلاف کر۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے پایا اس کو ایوب علیہ السلام کو صابر۔ نعم العبد، بہت ہی وہ اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، اور بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا یا رغبت کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کرو، یعنی اپنی امت کو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو ہے، پیغمبر کا قصہ جو ہے وہ پڑھ کر سناؤ، اس کو یاد کرو۔ تو فرمایا وہ ہمارا پیغمبر ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا تو کہا کہ مجھ کو شیطان نے بہت بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے۔ حالانکہ تکلیف اور خوشی یا غمی، تکلیف یا پریشانی، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غمی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ تکلیف کو، پریشانی کو یا اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں تو یا پھر وہ شیطان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ ہوتی اللہ کی طرف سے ہی ہے، تو وہ اللہ کا گلہ شکوہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے ہمیں پکارا تو کہا مجھے شیطان نے بہت بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے۔ تو وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و دولت سے، اہل و عیال سے نوازا ہوا تھا بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی آزمائش کرنی چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر مال و دولت ہونے کے بعد شکر تو میرا ادا کرتے ہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا پریشانی میں صبر بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو آزمانا شروع کر دیا۔ تو تقریباً 12 یا 13 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو آزمایا، تکلیف میں، پریشانی میں۔ تو اتنا پریشان ہوئے کہ آپ کا اہل و عیال جو تھا وہ بھی سب چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک ہی بیوی جو تھی وہ باقی بچی، باقی بیویاں بھی چھوڑ گئی، بچے بھی چھوڑ گئے، اور آبادی والے لوگوں نے بھی آبادی سے باہر نکال دیا، یعنی اتنا سخت بیمار ہو گئے، تو ایک ہی بیوی رہ گئی بس۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام نے 12-13 سال تک جو تھا صبر کے ساتھ کام لیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ صبر کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پھر پیغمبر نے ہمیں پکارا تو پھر ہم نے کہا کہ اس طرح کرو، تم اپنی جو ایڑی ہے نا، اپنا پاؤں جو ہے وہ زمین پر مارو۔ تو جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین میں لگایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ٹھنڈا اور پینے کا، نہانے کا چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا۔ تو فرمایا اس طرح کرو کہ ایک اس طرح غسل کرو، جب نہاؤ گے تو جو اندرونی بیماریاں ہیں وہ ظاہری جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو جب پانی پیو گے تو جو اندرونی بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اپنے پیغمبر کو ان کا اہل بھی واپس لوٹا دیا اور جیسا اور بھی۔ تو بعض نے لکھا ہے کہ وہی بال بچہ جو تھا
اہل و یال وہ واپس آ گیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی عطا کر دیا۔ بعد نے لکھا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ تو ختم ہو گئے یا چلے گئے کہیں بھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس سے اور اہل و یال اور مال و دولت سے زیادہ نواز دیا، جتنا پہلے دیا ہوا تھا اس سے اللہ نے اور برکت عطا کر کے اور زیادہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمت منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ اور فرمایا نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، تو اس میں نصیحت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مال دولت دیں، صحت دیں، تندرستی دیں، خوشحالی عطا کریں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کو اپنا فنڈ نہیں سمجھنا چاہیے، اپنا ہنر یا اپنی عقل اپنی سمجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے یہ سب کچھ۔ تو جب پریشانی آئے تکلیف آئے تو پھر صبر کرنا چاہیے، پھر واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم جو ہے نا کوہ صفا اس کو ہم آپ کے لیے سونے کا بنا دیتے ہیں، تو آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں جس طرح چاہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں میرے اللہ کریم جی میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن سیراب ہو کر کھاؤں تو ایک دن بھوکا رہوں، جب سیراب ہو کر کھایا ہوگا اس دن میں آپ کا شکر ادا کروں گا، جب بھوکا ہوں گا اس دن آپ صبر کر کے دکھاؤں گا، تاکہ کل قیامت والے دن مجھے دونوں کا ہی مقام مل جائے، صابروں کا بھی اور شاکروں کا بھی۔ تو یہ ہے تو کام دونوں ہی بہت مشکل ہے، لیکن کرنے چاہیے انسان کو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ خوشحالی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پریشانی ہو تو پھر صبر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عقل مند لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو واقعی جس میں سمجھ ہوگی، جس کو پتہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا قیامت کے دن کا ایمان ہوگا، وہ یہ کرے گا، باقی دوسرے لوگ تو نہیں کرتے۔ لوگ آج خودکشی کر لیتے ہیں، مال ہوتا ہے تو پھر غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی میں کرتے ہیں۔ تو جب پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے کرنے شروع کرتے۔ تو عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اپنے ہاتھ میں پکڑ ایک تنکوں کا مٹھا اور اس کو مار اس کے ساتھ اور اپنی قسم کو نہ توڑ۔ تو اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کی جو ایک بیوی تھی نا جو آپ کی خدمت کرتی تھی، باقی تو سب چلی گئیں، اولاد بھی چلی گئی، ایک ہی بیوی تھی۔ تو کسی ایک دن اس نے شکری کا اظہار کیا یا اللہ کے نبی کی خدمت میں کوئی کمی پیشی آ گئی، تو ظاہری انسان تھا، بشری تقاضے کے تحت غصہ آ گیا، ناراضگی ہو گئی، تو کہنے لگے میں صحت مند ہوا نا تو میں تجھے 100 کوڑا ماروں گا کہ تو نے اللہ کی ناشکری کی ہے یا میری کی ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے قسم اٹھا لی کہ اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تجھے 100 کوڑا ماروں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر ایوب علیہ السلام اس طرح نہیں ٹھیک ہے کہ جو آپ کی خدمت کر رہی ہے تو اگر اس سے بھی وہ بھی انسان ہے، عورت ہے، بشری تقاضے کے تحت اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اتنی سزا تو نہ دیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو تم اس طرح کرو کہ ایک ایسی مٹھ لو، ایسا گٹھا لو جس میں 100 تنکے ہوں، تو 100 تنکا جمع کر کے بس اس کو ایک لگا دو، تو آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، تو معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود تدبیر اپنے پیغمبر ایوب علیہ السلام کو سکھائی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی کہ اگر اپنے برا بنیامین کو رکھنا چاہتے ہو تو پھر ٹوپا جو ہے وہ اس کے بورے میں رکھ دو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود تدبیر سکھائی اپنے پیغمبر ایوب علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ وہ خدمت گزار ہے، بیوی عورت جو ہے، تو اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا تو نہیں بنتی کہ اس کو 100 کوڑا ہی مار دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، یعنی بہت بڑے صابر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دی ہیں قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر، پیچھے بھی ہم پڑھا ہے سورہ انبیاء میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم العبد، وہ بہت ہی ہمارا اچھا بندہ تھا، یعنی تکلیف کے باوجود بھی ہمیں یاد رکھا، انہ اواب، اور بے شک وہ رغبت کرنے والے تھے، رجوع کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی طرف راغب تھے، بیماری کے باوجود، بیماری ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھ گئی تو جب زبان کے پاس پہنچی نا، باقی جسم پہ سب پہ تھی، لیکن جب زبان کے پاس پہنچی تو پھر انہوں نے اللہ کو ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے اللہ کو نہیں پکارا، یعنی صحت کے لیے ذکر تو کرتے تھے اللہ کا، لیکن شفا کے لیے اللہ سے دعا نہیں کی۔ جب زبان کے پاس پہنچی تو پھر
سوچا کہ اب اگر زبان نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کرنا تو پھر میرے زندہ رہنے کا فائدہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اب تو زبان بھی بند ہونے جا رہی ہے، تو اگر اس نے تیرا ذکر نہیں کرنا تو پھر مجھے کیا فائدہ زندہ رہنے کا. پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا. تو 12-13 سال اللہ تعالیٰ نے مشقت میں ڈالا ہے. تو آج ہمیں 1 منٹ کی یا 1 وقت کی روٹی نہ ملے، کھانا نہ ملے، تو ہم واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اگر پریشانی تکلیف آئے تو صبر، اگر اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے تو پھر اللہ کا شکر. تو شکر کا طریقہ کیا ہے کہ سجدہ کیا جائے، نفل پڑھے جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا جائے. تو صبر کا کیا ہے کہ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا گلہ شکوہ نہ کیا جائے بلکہ اللہ کی رضا پہ خوش رہا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے صبر کرنے والوں کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے اور ریشمی لباس رکھا ہوا ہے. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے ہی اجر عطا کریں گے. جزاکم اللہ خیر.